الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم نادی علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لك في النوائب كل هم وغم سینجلی برحمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی لخمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناہما وفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جس سے درد اور غم وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ ہر دم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا علاء الدین چشتی مدد کنیا علاء الدین صابر کلی علی چشتی یا مرشد برحق قابل احترام ناظرین و سامعین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصباحی مشن گجرات کی طرف سے آج کا یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ابھی ربیع الثانی کا مہینہ برکتوں کے ساتھ گزرا، جس میں پیرا میر میرا شاہ جیلا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی یاد منائی گئی، اور اس کے بعد اب جو مہینہ شروع ہوا اس میں بھی بہت سے بزرگان دین کے اعراض آتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست کا موضوع ہم نے عظمت مقام اولیاء منتخب کیا ہے۔ آئیے ابتدائی گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ وآل مصطفیٰ میں جم کر باوجہ بلند درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تکرم بہا مثواہ وتشرف بہا عقباہ وتبلغ بہا یوم القیامت مناہ رضاہ ہادہ الصلاۃ تعظیما لحقک یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ طور امتیاز ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور ساتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت نبوت اور آپ کی جمیع کمالات کا اعتراف کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ کرام اور تابعین اور حضور کی ازواج مطہرات و اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور سب کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی محبت کو ہم ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور وفادار امت مصطفیٰ کے اولیاء کرام کو بھی دل سے مانتے ہیں۔ مقام ولایت یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی ولی ہوا، ہر نبی کی امت میں ولی پیدا ہوئے، اور اس امت میں بھی ولی پیدا ہوئے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب ایک انسان کو اللہ اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے تو کیسی عظمتوں سے نوازتا ہے، میں اس کے لیے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو میں روایت پیش کر رہا ہوں، یہ روایت بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مصنف ابن عبد الرزاق اور درجنوں حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ عند المحدثین یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ جب کسی کو اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے، دعا جبریل، اور بعض روایتوں میں نادا جبریل آیا ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم ساری کتابوں کی روایت کا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا ولی بناتا ہے، جب اسے محبت کے لیے چن لیتا ہے، تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، سارے مسلمان اس سے واقف ہیں کہ آپ فرشتوں میں رسول ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں میں خدا کا پیغام وہی لے کر پہنچے، اور سب کی زیارت سے مشرف بھی ہوئے، اور اللہ نے انہیں سارے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، اور ایک خاص مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے اور اللہ اس سے جب محبت کرنے لگتا ہے، تو حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے، فقال، اور فرماتا ہے، انی احب فلانا، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ قال، حضور فرماتے ہیں، فیحبہ جبریل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں ندا دی جاتی ہے، آسمان میں پکارا جاتا ہے، فیقول، تو حضرت جبرائیل آسمان میں آواز دیتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ نے فلاں بندے کو اپنی ولایت کے لیے چن لیا ہے۔ فاحبہ، تو اے آسمانی کائنات کے لوگوں، اے ملائکہ، اے فرشتوں،
فَأَحِبُّهُ تو تم بھی اس سے محبت کر لو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ تو اللہ تعالیٰ کی تمام وہ مخلوق جو آسمان میں رہتی ہیں اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں. قال پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ يُدْعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وہ محبت جو اللہ نے کی تھی، جبرائیل امین نے کی تھی، فرشتوں نے کی تھی، وہ صرف آسمانی کائنات میں نہیں رہتی بلکہ وہ مقبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے، اور پھر جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کے دل میں وہ محبت ڈال دی جاتی ہیں. حضرات گرامی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ وفات بھول جاتے ہیں، لیکن بزرگان دین کی اعراس کی تاریخیں، ان کے عرس کی تاریخیں، وفات کی تاریخیں نہیں بھولتے. حضرت غوث پاک کو 900 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم 11ویں شریف یاد رکھتے ہیں. غریب نواز کو 850 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، لیکن پھر بھی ہم چھٹی یاد رکھتے ہیں. اسی طرح ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں ہم سب کی محبت بھری یادیں مناتے ہیں. اور اسی حدیث کے حوالے سے کتاب میں یہ روایت موجود ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیتا ہے. وہی وجہ یہی ہے کہ آج دنیا کھینچ کھینچ کر اولیاء کرام کے دربار میں جا رہی ہے. غریب نواز کے آستانے پہ پہنچ جائیے، پوری دنیا سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح جملہ بزرگان دین کے مزاروں پہ آپ دیکھیں گے کہ جمگٹھا لگا رہتا ہے، لوگوں کی بھیڑ جمع رہتی ہیں، لوگ دوڑے ہوئے ان کے آستانوں پہ پہنچتے ہیں. یہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں محبت اولیاء ہے، ان کو مبارکبادی ہو کہ اللہ نے وہ محبت جو اللہ نے کی تھی، جبرائیل نے کی تھی، فرشتوں نے کی تھی، اللہ نے اس بندے کی محبت ہمیں عطا فرمائی. حضرات گرامی، اب اس کے بعد ایک اور روایت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا. بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، 26واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 963 ہے، باب التواضع. ایک بڑی لمبی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس کے اندر بات کلام اللہ کا ہو اور بیان مصطفیٰ کرے. جب بات مصطفیٰ کی اور صحابی بیان کرے، قول رسول ہو تو اسے حدیث رسول کہا جاتا ہے، لیکن جب فرمان خداوندی ہو اور مصطفیٰ بیان کرے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے حدیث پاک سن لی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر اس کی محبت کا اعلان فرماتا ہے. اب جب اعلان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنی مہربانیوں سے نوازتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے. اور کیسا انعام دیتا ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اذا احببتہ کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، فکنت لہ سمعا یسمع بہ تو میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں، سننے کی طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی کا ہو جاتا ہوں، جب میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں تو میں اسے بے پناہ اپنی قدرتوں کا مظہر بنا دیتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں ایک بات اور سماعت فرما لیجئے. اللہ تبارک و تعالی جب اپنی قدرت نبیوں کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ یہ نبی کی طرف سے دکھایا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ خدا کی قدرت ہوتی ہے. خدا کی قدرتوں کے مظہر نبی ہوتے ہیں. تو جو نبی دکھاتے ہیں
وہ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اسی طرح جو ولی دکھاتے ہیں یہ اسے کرامت کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس نبی کا یہ ولی امتی ہوتا ہے۔ تو غوث پاک، غریب نواز، مخدوم پاک یا صحابی پاک یا جمیع اولیاء کرام نے جو بھی عظمتیں دنیا کو دکھائی، کرامتیں دکھائی، اصل میں وہ نبی کے معجزے تھے، اس لیے کہ ولی نبی کی طاقت کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی طاقت عطا فرمائی، فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی تھوڑی تشریح بھی سن لیں، کیونکہ یہ حدیث مجمل ہے اور تفصیل کی تفصیل طلب ہے، لہذا میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ آئیے، ایک بہت بڑے عالم دین، مفسر، مورخ، محدث علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے میں مشہور کتاب ہے جسے تفسیر رازی یا تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، یہ دنیا بھر میں مشہور ہے اور علماء اس سے مستفید اور مستفیض ہوتے ہیں۔ وہ کتاب پاک میں سورہ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے سورہ کہف کی آیت کریمہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ذات الہی کے مظہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ حدیث کی آپ نے تشریح فرمائی، یعنی اس کو سمجھایا کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعت بلغ الی مقام الذی یقول اللہ کنت له سمعا وبصرا، کہ جب بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کی قربیت کو حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے کرتے قرب الہی میں مقام حاصل کر لیتا ہے، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ رب قدیر ان کی شان میں ارشاد فرماتا ہے کنت لہ سمعا و بصرا، جو حدیث پاک ابھی آپ نے سنی تھی بخاری شریف کی، اسی کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا سننا اور دیکھنا بن جاتا ہوں۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قوت سماعت بصارت بن جاتا ہے تو اس ولی کی طاقت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اذا سارا ذالک نور اللہ اذا سارا ذالک نور جلال اللہ سمعا لہ، جب اس ولی کے لیے اللہ کے جلال کا نور سننے کی طاقت بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، سمع القریب والبعید، تو وہ اللہ کا ولی نزدیک کا بھی سنتا ہے، دور کا بھی سن لیتا ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں رہتی ہے۔ اب یہ حدیں لگانا یہ انسان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ ولی کے سننے میں کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ حدیث جو ہیں وہ مطلق ہیں، اور مطلق جو ہوتا ہے اس کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، لہذا کوئی یہ کہے کہ بغداد کے ولی ہیں تو صرف بغداد والوں کی سن سکتے ہیں، ہندوستان والوں کی نہیں سن سکتے، یہ غلط اندازہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور وہ قادر مطلق نے اپنے بندوں کو یہ قدرت اور طاقت دی ہے کہ وہ سننے کے سماعت کو اس کا نور اس کی قوت سماعت بن جاتا ہے، تو وہ بندہ نزدیک کا بھی سنتا ہے، دور کا بھی سنتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اذا سارا ذالک نور بصرا لہ، جب اس بندے کے لیے اللہ کا نور دیکھنا بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، رأى القریب والبعید، تو وہ اللہ کا ولی نزدیک کا بھی دیکھتا ہے، دور کا بھی دیکھتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي السَّهْلِ وَالصَّعْبِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، تو اللہ کا نور جب اس بندے کے لیے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ بندہ قدر علی التصرف، تصرف پر قادر ہو جاتا ہے، مدد پہنچانے پر قادر ہو جاتا ہے، اختیارات اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ لوگوں کی مشکل میں بھی مدد کرتا ہے، آسانی میں بھی مدد کرتا ہے، فی القریب والبعید،
قریب والوں کی بھی مدد کرتا ہے، دور والوں کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے، نزدیک والوں کی بھی مدد کرتا ہے، قریب والوں کی بھی مدد کرتا ہے، دور والوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کے طاقتوں کا مظہر اللہ نے اپنی قدرت کا مظہر انہیں بنا دیا ہے۔ اس لیے بندہ نزدیک کا بھی دیکھتا ہے، دور کا بھی دیکھتا ہے، قریب کا بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے ولیوں کی، اللہ انہیں طاقت عطا فرماتا ہے۔ میں کیا بیان کروں ولیوں کی شان۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي الْجِبَالِ، اگر میں اپنی ولایت کا راز پہاڑوں میں سنا دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، اگر میں اپنی ولایت کا راز، اپنی طاقت کا راز کسی مردے کو سنا دوں جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے، مرا پڑا ہوا ہے، لیکن میں اپنی ولایت کا راز اگر اس کو بتا دوں تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ سن کر زندہ ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بے پناہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ولی دنیا میں تشریف لائے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی طاقت دیکھیے کہ جے پال جوگی سر کے اوپر سے اڑنے لگا اور آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا تو غوث غریب نواز خود نہیں اڑے، بلکہ آپ کی عظمتوں کا یہ عالم تھا کہ آپ کی جوتیوں میں اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے جوتے مبارک نکالے اور آسمان کی طرف پھیلے، جادوگر کو مارتے ہوئے زمین پر لے آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے جوتوں میں، جس کی جوتیاں مبارک میں، جس کے نالین شریف میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہو کہ دشمن کو پچھاڑ دے، بتاؤ اللہ نے اس ولیوں کی ذات میں کتنی بڑی طاقت رکھی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ولیوں کی طاقت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں بے پناہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ خود صابر پاک کو دیکھیے کہ وصال فرمایا ہے اور خود ہی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اپنی میت کی خود پڑھائی نماز جنازہ۔ ایسے ولی ہیں، دنیا میں بہت سے ولی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی کی شان دیکھ لیجئے کہ آج بھی دنیا وہاں سے فیض پاتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی بزرگان دین تھے وہ دنیا میں جب تک زندہ رہے جتنے طاقتور تھے اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور وہ قبروں میں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بعد وصال ولی کی طاقت ختم نہیں ہو جاتی بلکہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں اس بزرگ کا قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں رأیت اربعۃ من المشائخ یتصرفون فی قبورہم کتصرف الحیاء۔ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 4 بزرگوں کو ایسے دیکھا ہے جو اپنی قبر مبارک میں رہ کر لوگوں کی ایسے مدد پہنچاتے ہیں، تصرف کرتے ہیں جیسے وہ زمین پر تھے اور کیا کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے شیخ عبد القادر جیلانی، چونکہ ان کے دور کے بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا تو قبر میں وہ آرام فرما رہے ہیں لیکن جیسے زمین پر تھے لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ قبر میں بھی اسی طرح کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں بھی اولیاء کرام کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی موقع نصیب ہوا تو ولیوں کی عظمت قرآن پاک کی آیت کریمات سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رب قدیر نے اپنے خاص بندوں کو خاص طاقت عطا فرمائی ہے اور وہ طاقت یہ ہے کہ بندے جو چاہتے ہیں وہ انہیں مل جاتا ہے۔ وہ حدیث جو میں نے ابھی نقل کی تھی بخاری شریف سے، اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو میری عزت کی قسم میں ان کی ہر مانگی ہوئی چیز کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے جمیع اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے مشن پر، ان کے طریقے پر، اقوال پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین الکریم استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔